بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ٹاپک میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ عہد نبوی کے دور میں قرآن کی حفاظت اور لکھنے کا طریقہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عہد صدیقی رضی اللہ عنہ کا دور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وفات پا گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا مشورہ دیا یہ آج ہم بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عہد صدیقی میں جنگ یمامہ 12 ہجری میں ہوئی تو بہت سے 700 کہہ لو یا اس سے زیادہ قرآن حافظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو خیال آیا کہ آئے دن کفار سے جنگی معرکے ہوتے رہتے ہیں، اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو قرآن چند آدمیوں کے ذہنوں میں ہی محفوظ رہ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو تحریری شکل میں کر کے سرکاری تحویل میں رکھ لیا جائے، کیونکہ اس وقت قرآن مختلف لوگوں کے پاس تحریری ٹکڑوں میں بکھرا پڑا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے پہلے تو اس طرح خاموشی اختیار کر لی اور جلد بازی نہ کی، اور فرمایا کہ جو کام نبی پاک نے خود نہیں کیا اسے میں کیسے انجام دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا یہ کام خیر کا ہے، آپ غور فرما لیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ برابر اصرار کرتے رہے کہ یہ کام بہت ضروری ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس قرآن کے متعلق شرح صدر کر دیا، یعنی میرا سینہ کھول دیا، اور میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ کی تھی۔ اب قرآن کو لکھنے کا جو کام تھا کس کو سونپا گیا؟ زید بن ثابت رضی اللہ۔ اس مشورے پر اتفاق کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کو اس کام پر مامور فرما دیا۔ حضرت زید رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کی حیثیت سے کام کر چکے تھے۔ کاتب کون؟ لکھنے والا۔ اور تمام کاتبان وحی میں ممتاز درجہ رکھتے تھے، اور بھی صحابہ لکھتے تھے لیکن ان کا نام سب سے اوپر تھا۔ طے یہ پایا کہ عہد رسالت کے لکھے ہوئے قرآنی ٹکڑے بھی جمع کر لیے جائیں اور حافظ قرآن کی مدد سے ایک ایک آیت کی تصدیق کر کے سرکاری نسخے میں درج کی جائے۔ زید بن ثابت رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے بہت اصرار پر میں مان تو گیا کہ یہ کام کرتا ہوں، مگر میری حالت یہ تھی کہ بخدا اگر مجھے پہاڑ کا بوجھ اٹھانے کے لیے کہا جاتا تو وہ قرآن جمع کرنے کے مقابلے میں ہلکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے مسجد نبوی میں یہ اعلان کر دیا کہ جس کے پاس قرآن کا جو ٹکڑا موجود ہو وہ لے آئے اور زید بن ثابت رضی اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اعلان کرنے کے بعد دور دور سے صحابہ آئے اور قرآن کے ٹکڑے پیش کیے۔ قرآن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اجزاء پہ لکھا ہوا تھا، پتھر کی سیلوں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کپڑے پہ لکھا ہوا تھا، اس طرح وہ ٹکڑے پیش کیے۔ زید رضی اللہ خود حافظ قرآن تھے اور پورا قرآن لکھا ہوا بھی پاس موجود تھا، پھر بھی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آئے ہوئے ٹکڑے کا اپنے حافظے اور تحریر سے مقابلہ کر لینا ہی کافی خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ شہادت کے اس اصول کے مطابق کم و بیش 2 گواہیاں لیتے تھے کہ جو ٹکڑا یا حصہ پیش کیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوا ہے یا سنا گیا ہے یا نہیں۔ اب مصحف صدیقی سب سے پہلا جو صحیفہ تیار ہوا قرآن کا وہ مصحف صدیقی کہلایا۔ چنانچہ یوں ایک مستند نسخہ تیار ہوا جسے مصحف صدیقی کہا گیا۔ یہ نسخہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کی تحویل میں رہا، بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پاس رہا، پھر انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ تمام عمر اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تو آپ نے دیکھا بیٹا کہ کتنی باریک بینی سے لکھا گیا ہے قرآن، اور کتنی محنت سے، اور لکھتے ہوئے بھی کئی گواہیاں لی گئیں
اور اس کے بعد یہ جو نسخہ تیار ہوا نبی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، وہ اب تک اسی طرح بھی ہے اور اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آئی۔ شہادتیں لی جاتی تھیں، باقاعدہ استخارے بھی ہوتے تھے۔ تو اس طرح یہ ہم تک قرآن آیا اور اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن اسی طرح رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ یعنی نگہبانی کا بھی ذمہ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پاک کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا لیکچر میرے یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلا ٹاپک پھر آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے ذمان میں رکھے اور اس وبا سے بچائے، آمین ثم آمین۔